حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مصافحہ کرنا ایک سنت عمل ہے اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، احادیث میں فضائل بھی وارد ہیں. لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مصافحہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کچھ ایسے امور کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ منع ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے مصافحہ کا طریقہ حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، پھر اس کے بعد ان غلطیوں کی طرف بھی نشاندہی کریں گے اور ان غلطیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو لوگ عموماً کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. ویڈیو پسند آئے تو نیک کام سمجھتے ہوئے، کار خیر سمجھتے ہوئے اسے شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں. ناظرین کرام، مصافحہ کا دو طریقہ مروی ہے. ایک طریقہ تو وہ ہے جس کو امام بخاری کے علاوہ اور بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے. بخاری شریف کے اندر بھی وہ مصافحہ کا طریقہ موجود ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب میں نے مصافحہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ، دست مبارک میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. یعنی یہ ہے کہ مصافحہ کرنے والے میں سے ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھ کے درمیان رہے. اور اس کا طریقہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم وغیرہ نے نقل کیا ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی بعض فقہاء کرام نے بیان کیا ہے. اس کے بابت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر دو مصافحہ کرنے والا اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے کے دائیں ہاتھ سے ملائے اور بائیں کو بایاں سے ملائے. یعنی یوں کر کے جو کرتے ہیں، آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس دوسرے طریقے کو بعض لوگوں نے، بعض فقہاء کرام نے نقل کیا ہے، لیکن جو پہلا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اس کو محدثین نے نقل کیا اور تمام فقہاء کرام نے بھی نقل کیا. اس لیے ان دونوں طریقے میں اگر پوچھا جائے بہتر کیا ہے تو پہلا والا طریقہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ خود ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے پہلے والے طریقے کے حساب سے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کے لیے، تو ایک صاحب نے ہمیں ٹوک دیا اور کہا کہ نہیں، آپ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے مصافحہ کیجئے. اور جب میں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ بھی طریقہ ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. ناظرین کرام، یقیناً وہ کوئی خاص پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. اس کو سمجھانے والے نے بری طریقے سے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہی طریقہ درست ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. بہرحال ناظرین کرام، اب جو کچھ غلطیاں مصافحہ کرنے کے وقت لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا تو وہ جھکتے ہیں سامنے. مصافحہ کے وقت جھکنا درست نہیں ہے، حد رکوع تک جھکنا درست نہیں ہے. اگر جھکا ہی ہے تو پھر دست بوسی کے لیے اگر جھکے تو یہ درست ہے، چونکہ دست بوسی کرنا بغیر جھکے ممکن نہیں ہے. لیکن صرف یوں ہی جھکا، عموماً دیکھا ہوگا، دیکھتے ہوں گے آپ، اور دست بوسی نہیں کیا تو پھر یہ جھکنا درست نہیں ہے. دوسری غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ یوں ہاتھ بڑھائے، مصافحہ کیے، پھر جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. ناظرین کرام، مصافحہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو چومنا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہاں، یہاں پر ایک بات کی یہ گنجائش ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ قدم بوسی کرنا چاہیں اور آپ قدم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہاتھ بڑھا کر کے آپ ان کے قدم کو ٹچ کر لیں. کوئی بزرگ ہو، ہے نا، کوئی شیخ ہو، ان کے آپ قدم کو آپ نے ہاتھ سے ٹچ کر لیا، اس کو آپ چوم سکتے ہیں. لیکن مصافحہ میں
ہاتھ کو آپ اپنے ہاتھ کو نہیں چوم سکتے، لیکن اس میں بھی بہتر یہی بتایا کہ آپ اپنے لب سے اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیجئے۔ تیسری غلطی جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ مصافحہ کرنے والے، یہ غلطی مصافحہ جن سے کی جاتی ہے جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری دست بوسی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوں مصافحہ کریں گے تو وہ اور ایسے بڑھا دیں گے تاکہ وہ ان کا ہاتھ چومے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصافحہ کے وقت صراحتاً یا اشارتاً اپنے ہاتھوں کو بڑھائے یا چومنے کے لیے کہے اور ایسی کیفیت ہو کہ وہ بندہ ہاتھ چومے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ چومنا درست نہیں ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے تکبر کو بڑھاوا دینا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے مصافحہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ امرد اور خوبصورت لڑکے سے مصافحہ نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور مصافحہ کا طریقہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں سنت کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق جو بتایا گیا اس پر آپ عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔